سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراز میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ کتاب دوم، ہیری پوٹر اور تہخانے کے اسرار، مصنفہ جے کے رولنگ، مترجم معظم جاوید بخاری۔ میڈم پومفرے یہ دیکھ کر بالکل خوش نہیں ہوئی تھیں۔ انہوں نے اس بے جان سی چیز کو اپنے ہاتھ میں پکڑا جو صرف آدھا گھنٹہ پہلے تک اچھی طرح کام کرنے والا ہاتھ تھا۔ تمہیں سیدھے میرے پاس آنا چاہیے تھا، میں 1 سیکنڈ میں ہڈیاں جوڑ سکتی ہوں، لیکن انہیں دوبارہ بنانا۔ میڈم پومفرے کے چہرے پر غصہ اور فکر مندی دونوں چھائے ہوئے تھے۔ آپ ایسا کر تو سکتی ہیں نا؟ ہیری نے متوحش انداز میں پوچھا۔ کیوں نہیں، میں کر تو سکتی ہوں، مگر اس میں بہت تکلیف ہوگی، میڈم پومفرے نے گھمبیر لہجے میں ہیری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک پائجامہ ہیری کی طرف اچھال دیا۔ تمہیں آج کی رات ہسپتال میں ہی گزارنا ہوگی۔ رون نے آگے بڑھ کر ہیری کو پاجامہ پہنانے میں مدد دی اور اس دوران ہرمائنی بستر کے چاروں طرف لگے ہوئے پردے کے باہر کھڑی رہی۔ پاجامہ بدلنے کے بعد جب ہیری نے قمیص پہننے کی کوشش کی تو اسے بڑی دشواری پیش آئی۔ رون اس کی پوری طرح مدد کر رہا تھا، مگر بغیر ہڈی والے ربڑ جیسا دکھائی دینے والا ہاتھ کو آستین میں اتارنے میں انہیں کافی وقت لگ گیا تھا۔ اب تم لاک ہارٹ کی طرفداری کیسے کر سکتی ہو ہرمائنی؟ بتاؤ، سب کچھ تمہارے سامنے ہی ہے۔ ہیری کی بے جان انگلیوں کو آستین کے اندر سے باہر کھینچتے ہوئے رون پردے کے پیچھے سے غراتا ہوا بولا۔ اگر ہیری کو واقعی اپنی ہڈیوں سے نجات حاصل کرنا ہوتی تو وہ اس سے صاف الفاظ میں کہہ سکتا تھا۔ کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہرمائنی تڑاک لہجے میں لاک ہارٹ کا دفاع کرتے ہوئے بولی، اور اب اس میں درد بھی تو نہیں ہو رہا ہے نا ہیری؟ نہیں، ہیری دھیمی آواز میں بولا، لیکن اب اس سے کچھ اور بھی نہیں ہو رہا۔ جب ہیری بستر پر لیٹ گیا تو اس کا بے جان ہاتھ دوسری طرف یوں گر پڑا تھا جیسے اسے ہیری کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ اگلے ہی لمحے ہرمائنی اور میڈم پومفرے پردے کے عقب سے نمودار ہوئیں۔ میڈم پومفرے کے ہاتھ میں ایک بڑی بوتل دکھائی دی جس پر لگے ہوئے لیبل پر لکھا تھا ہڈیاں بنانے والا سرپ۔ آج کی رات تم پر بھاری گزرے گی لڑکے، میڈم پومفرے نے دھواں اڑاتی ہوئی بوتل سے پورا گلاس بھر کر ہیری کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہڈیوں کو دوبارہ بنانا بہت اذیت ناک کام ہوتا ہے۔ میڈم پومفرے کا کہنا بالکل صحیح ثابت ہوا۔ جب سرپ کا دھواں اڑاتا سیال ہیری کے حلق سے نیچے اترا تو اس کی چیخ نکل گئی، منہ اور حلق میں آگ لگ گئی تھی۔ دوا جیسے جیسے اس کے پیٹ میں پہنچی ہر طرف آگ لگاتی چلی گئی۔ ہیری کو منہ میں آبلے پڑتے محسوس ہوئے تھے۔ سرپ آگ کی طرح گرم اور بے حد کڑوا تھا۔ ہیری بری طرح سے کھانسنے لگا اور اس کے منہ سے عجیب سی آوازیں برآمد ہونے لگیں۔ خطرناک کھیلوں اور بے استعداد اساتذہ کے بارے میں بڑبڑاتی ہوئی میڈم پومفرے واپس چلی گئی۔ ہیری کو اپنا پورا بدن آگ میں جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ رون اور ہرمائنی دونوں ہیری کے قریب بیٹھے ہوئے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہرمائنی نے جگ میں سے تھوڑا سا پانی گلاس میں نکال کر ہیری کی طرف بڑھایا۔ ہیری نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا۔ جو بھی ہو، لیکن ہم جیت گئے۔ رون نے ہیری کی توجہ بٹانے کی کوشش کی۔ اس کے چہرے پر بھرپور قسم کی مسکراہٹ تیرتی دکھائی دی۔ تم نے کیا زبردست طریقے سے سنہری گیند کو پکڑا تھا۔ میلفوئے کا چہرہ تو دیکھنے کے لائق تھا۔ وہ تو ایسا دکھائی دیا جیسے کچھ ہی پل میں خودکشی کر لے گا۔ رون نے نظروں کے سامنے اس کا منظر کا مزہ لیتے ہوئے کہا۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس نے بلیجر پر جادو کیسے کیا تھا، ہرمائنی نے مغموم ہو کر کہا۔ ہم اسے ان سوالات کی فہرست میں داخل کر لیتے ہیں جو ہم میں سے بھیس بدل سرپ پینے کے بعد پوچھیں گے، ہیری نے تکیے پر اپنا سر ٹکاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ مجھے امید ہے کہ اس سرپ کا ذائقہ اس دوا سے بہتر ہی ہوگا۔ اگر اس میں سلیدرین کے طلباء کی کوئی چیز شامل ہوگی تو اس سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ تم شاید مذاق کر رہے ہو، رون نے آنکھیں پھیلا کر کہا۔ اسی وقت ہسپتال کے وارڈ کا دروازہ کھلا اور گریفنڈور کی ٹیم کے باقی تمام کھلاڑیوں کے چہرے نظر آئے جو کیچڑ میں لت پت گیلے کپڑوں میں ہی ہیری کی عیادت کے لیے وہاں پہنچے تھے۔ بڑی ناقابل فراموش پرواز تھی ہیری، جارج گرم جوشی سے بولا۔ میں نے کچھ ہی دیر پہلے مارکس فلنٹ کو میلفوئے پر چلاتے ہوئے سنا ہے۔ وہ میلفوئے کو ڈانٹ رہا تھا کہ سنہری گیند اس کے سر کے ٹھیک اوپر تھی،
لیکن وہ اسے دیکھ نہیں پایا۔ میلفوئی بہت خوش نظر نہیں آ رہا تھا۔ کھلاڑی اپنے ساتھ کیک، مٹھائیاں اور کدو کے جوس کی بوتلیں لائے تھی۔ وہ تمام ہیری کے بستر کے چاروں طرف گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ ہر کوئی ہیری کو اپنے اپنے ڈھنگ سے میچ جیتنے کی مبارکباد دے رہا تھا۔ ابھی وہ سب اچھی خاصی تقریب منعقد کرنے کی تیاری کر رہے تھے کہ اسی وقت میڈم پومفرے دھڑ دھڑاتی ہوئی وہاں پہنچ گئیں۔ اس بچے کو آرام کی ضرورت ہے، اس کی 33 ہڈیاں دوبارہ اگانا پڑیں گی۔ چلو باہر، سب باہر، جلدی۔ میڈم پومفرے چیختے ہوئے لہجے میں غرائیں۔ دوسرے ہی پل میں ہیری بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ بے جان ہاتھ میں ٹیس مارتے درد سے اس کا دھیان بٹانے والا اب وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کئی گھنٹوں کے بعد اچانک ہیری کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے چاروں طرف نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ دور دروازے کے پاس مشعل کی کمزور سی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے منہ سے درد بھری ہلکی سی چیخ نما کر راہ نکل گئی۔ بازو میں عجیب سی کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے پھوڑے بن گئے ہوں۔ ایک پل کے لیے اسے یہ خیال گزرا کہ وہ شاید درد کی شدت کی تاب نہ لا کر نیند سے بیدار ہو گیا تھا، مگر دوسرے ہی پل میں ایک دہشت بھرا احساس رگو پے میں دوڑتا چلا گیا۔ اس کی بیداری کی وجہ صرف درد نہیں تھی بلکہ کچھ اور ہی تھا۔ اسے اب یہ احساس بخوبی ہو رہا تھا کہ کوئی اس اندھیرے میں اس کے سرہانے کے قریب بیٹھا ہوا ہے، جو اپنے ہاتھوں میں پکڑے گیلے اسفنج کے ساتھ اس کے ماتھے کو صاف کر رہا ہے۔ وہ خوف اور پریشانی میں الجھ کر رہ گیا۔ دور ہٹو، ہیری نے جی کڑا کر کے غراتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں کسی قدر دیکھنے کے قابل ہو چکی تھیں۔ لمبی لمبی نوکیلی استخوانی انگلیاں، پتلے پتلے بازو، ہاتھوں کے لمپ سے وہ اسے پہچان گیا تھا۔ اس کے منہ سے حیرت کے مارے بس اتنا ہی نکلا، ڈوبی۔ گھریلو خرس کی باہر نکلتی ہوئی ٹینس کی گیند جتنی بڑی آنکھیں ہیری کے چہرے پر مرتکز تھیں۔ اس کی لمبی نوکیلی ناک پر ایک آنسو بہتا ہوا دکھائی دیا۔ ہیری پوٹر واپس اسکول آ گئے، ڈوبی غمگین آواز میں بھرائے ہوئے لہجے کے ساتھ بولا۔ ڈوبی نے ہیری پوٹر کو تنبیہ کی تھی، بار بار کی تھی جناب، آپ نے ڈوبی کی بات کیوں نہیں مانی؟ جب ہیری پوٹر کی ریل گاڑی ہی چھوٹ گئی تھی تو ہیری پوٹر واپس گھر کیوں نہیں گیا؟ ہیری بمشکل بستر سے اوپر اٹھا اور تکیے سے ٹیک لگا کر جیسے تیسے بیٹھ گیا تھا اور ڈوبی کے اسفنج کو اپنے ماتھے سے دور ہٹا دیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میری ریل گاڑی چھوٹ گئی تھی؟ ہیری نے سخت لہجے میں غراتے ہوئے پوچھا۔ ڈوبی کے ہونٹ پھڑ پھڑائے اور ہیری کو اچانک شک ہو گیا۔ اوہ، تو وہ کام تم نے کیا تھا، ہیری نے دھیمی آواز میں کہا۔ تم نے پتھریلے ستون کا راستہ بند کر دیا تھا تاکہ ہم اس سے نکل نہ پائیں۔ بالکل صحیح کہا سر، ڈوبی اپنے سر کو تیزی سے ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے جھلاتے ہوئے کان ہل رہے تھے۔ ڈوبی چھپا ہوا تھا اور جیسے ہی اس نے ہیری پوٹر کو دیکھا تو اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے لیے ڈوبی نے خود کو سزا بھی دی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو استری کے نیچے رکھ کر جلا ڈالا تھا۔ ڈوبی نے ہیری کو پٹی بندی اپنی 10 انگلیاں دکھائیں، لیکن ڈوبی کو پرواہ نہیں تھی سر، کیونکہ اس نے سوچا کہ ہیری پوٹر بالکل محفوظ تھا۔ ڈوبی نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہیری پوٹر دوسرے طریقے سے اسکول پہنچ جائے گا۔ وہ آگے پیچھے جھوم رہا تھا اور اپنا بدصورت سر ہلاتا جا رہا تھا۔ ڈوبی نے جب سنا کہ ہیری پوٹر واپس ہاگورٹ پہنچ گیا ہے تو ڈوبی کو اتنا صدمہ ہوا کہ اس نے اپنے مالک کا دوپہر کا کھانا جلا ڈالا۔ ڈوبی کو اتنے کوڑے کھانا پڑے جتنے اس نے پہلے کبھی نہیں کھائے تھے سر۔ ہیری سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ نڈھال سا ہو کر واپس تکیے پر لیٹ گیا۔ تمہاری وجہ سے میں اور رون اسکول سے نکلتے نکلتے بچے ہیں ڈوبی۔ اس سے پہلے کہ میری ہڈیاں دوبارہ بن جائیں تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں تمہارا گلا دبا دوں گا، ہیری غصیلے لہجے میں غرایا۔ ڈوبی دھیمے انداز میں ہنس دیا۔ ڈوبی کو موت کی دھمکی سننے کی عادت ہے سر، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ ڈوبی گھر پر دن میں 5 بار ایسی دھمکیاں سنتا ہے۔ اس نے اپنی ناک اس گندے تکیے جیسے غلاف سے زور سے پونچھ ڈالی جو اس نے اپنے جسم پر پہن رکھی تھی۔ ڈوبی کے چہرے پر ایسی افسردگی اور دل سوزی چھائی ہوئی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہیری کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھتا چلا گیا۔ تم یہ چیز کیوں پہنتے ہو ڈوبی؟ ہیری نے اس کے لباس کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ یہ سر، ڈوبی نے اپنے کپڑے کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا، یہ گھریلو خرس کی غلامی کی علامت ہے سر۔ ڈوبی تبھی آزاد ہو سکتا ہے
جب اس کا مالک اسے پہننے کے کپڑے دیں جناب۔ مالکوں کا خاندان اس بارے میں اتنا ہوشیار رہتا ہے کہ ڈوبی کو ایک گندی جراب تک نہیں دی جاتی سر، کیونکہ تب وہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گا۔ ڈوبی نے اپنی باہر نکلتی آنکھوں کے آنسو صاف کیے تھے۔ ہیری پوٹر کو گھر جانا چاہیے۔ ڈوبی نے سوچا کہ اس کا بلیزر یہ کام کر دے گا۔ تمہارا بلیزر؟ ہیری کو حیرت کا شدید جھٹکا سا لگا۔ اسی لمحے اس کا بدن درد سے جھنجھنا اٹھا۔ اب اس کا غصہ ایک بار پھر بڑھنے لگا تھا۔ تمہارا کیا مطلب ہے تمہارا بلیزر؟ تم نے اس بلیزر کے ذریعے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کیوں کی تھی؟ ہلاک کرنے کی کوشش نہیں تھی جناب، ڈوبی تلملا کر بولا۔ ڈوبی آپ کو کیسے ہلاک کر سکتا ہے؟ ڈوبی ہیری پوٹر کی جان بچانا چاہتا ہے۔ یہاں رہنے سے تو اچھا ہے کہ ہیری پوٹر بری طرح زخمی ہو کر واپس گھر چلا جائے۔ ڈوبی ہیری پوٹر کو صرف اتنا زخمی کرنا چاہتا تھا کہ اسے گھر بھیجا جا سکے۔ ڈوبی کا چہرہ صدمے سے نڈھال دکھائی دیا۔ اچھا، بس اتنا ہی چاہتا تھا؟ ہیری نے طیش میں آ کر کہا۔ کیا تم مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ تم مجھے ٹکڑوں کی شکل میں گھر کیوں نہیں بھیجنا چاہتے؟ اگر ہیری پوٹر کو پتا ہوتا، ڈوبی گہری سانس لے کر کراہتا ہوا بولا۔ اس کے پھٹے ہوئے تکیے کے غلاف پر اس کے تیزی سے بہتے آنسو ٹپکنے لگے۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ وہ ہمارے لیے کتنا خاص ہے، جادوئی دنیا کے دبے کچلے بستی میں گھرے تلچھٹ جیسے غلاموں کے طبقے میں اس کی حیثیت کیا معنی رکھتی ہے۔ ڈوبی کو وہ وقت اچھی طرح یاد ہے جب تم جانتے ہو کس کا بول بالا تھا سر۔ ہم گھریلو خرسوں کے ساتھ کیڑے مکڑوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ ڈوبی کے ساتھ تو اب بھی ویسا ہی سلوک ہوتا ہے۔ اس نے یہ تسلیم کرتے ہوئے تکیے کے غلاف جیسے لباس پر اپنا چہرہ خشک کیا۔ لیکن سر، جب سے ہیری پوٹر نے تم جانتے ہو کس کو ہرایا ہے، تب سے تمام گھریلو خرسوں کی زندگی میں کسی قدر اطمینان نصیب ہوا ہے۔ ان کے ساتھ ستھرا سلوک کیا جانے لگا ہے، مگر ہر طرف ایسا نہیں ہوتا۔ ہیری پوٹر بچ گیا۔ اس شیطان جادوگر کی تمام طاقتیں سلب ہو گئیں اور ایک نئی صبح ہوئی جناب۔ اور ہیری پوٹر ہم جیسے لوگوں کے لیے امید کی کرن بن گیا تھا، جو ہمیشہ کے لیے یہ یقین کر چکے تھے کہ اندھیرے دنوں کے بعد کبھی صبح نہیں ہوگی سر۔ لیکن اب ہاگورٹس میں بھیانک حادثات رونما ہونے والے ہیں، شاید اسی وقت رونما ہو رہے ہیں۔ ہیری پوٹر سمجھ چکے ہوں گے کہ ڈوبی ہیری پوٹر کو یہاں پر رہنے کیوں نہیں دینا چاہتا، جہاں تاریخ ایک بار پھر خود کو دہرانے والی ہے سر، جہاں خفیہ تہخانہ ایک بار پھر سے کھلنے والا ہے۔ اچانک ڈوبی دہشت کے مارے جم گیا۔ پھر اس نے ہیری کے بستر کے پاس رکھی ہوئی تپائی سے پانی کا جگ اٹھایا اور اپنے سر پر دے مارا۔ جگ زوردار آواز کے ساتھ فرش پر جا گرا۔ اگلے لمحے اس نے جگ کو زمین سے اٹھایا اور دوبارہ تپائی پر رکھ دیا۔ پھر وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس ہیری کے بستر پر رینگ آیا۔ برا ڈوبی، بہت ہی برا ڈوبی۔ تو سچ مچ یہاں پر کوئی خفیہ تہخانہ موجود ہے؟ ہیری دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بولا۔ اور تم نے کہا کہ وہ پہلے بھی کھل چکا ہے۔ مجھے پوری بات بتاؤ ڈوبی۔ جب ڈوبی کا ہاتھ دوبارہ تپائی پر پڑے ہوئے جگ کی طرف لپکا تو ہیری نے اس کی پتلی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، لیکن میں تو مغل خاندان کا نہیں ہوں۔ تہخانے کے کھلنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مجھے تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ ڈوبی کا بڑھتا ہوا ہاتھ ایک دم رک گیا۔ سر، کچھ مت پوچھیے، بیچارے ڈوبی سے مت پوچھیے سر، ڈوبی کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ گھریلو خرس نے اٹکتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی آنکھیں نیم تاریکی میں بہت بڑی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس جگہ پر بھیانک حادثات کیے جانے والی خوفناک سازش رچائی گئی ہے، اور جب وہ حادثات رونما ہوں گے تو ہیری پوٹر کو یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ گھر واپس جائیے ہیری پوٹر، گھر واپس جائیے سر۔ ہیری پوٹر کو ان میں نہیں الجھنا چاہیے جناب، یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ ہیری نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اس نے ڈوبی کی کلائی کو مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا تاکہ وہ پانی کا جگ دوبارہ اٹھا کر اپنے سر پر مار کر اسے پھاڑ نہ ڈالے۔ تہخانہ کس نے کھولا تھا؟ اسے پچھلی بار کس نے کھولا تھا ڈوبی؟ جواب دو ڈوبی۔ ڈوبی نہیں بتا سکتا سر، ڈوبی نہیں بتا سکتا، ڈوبی کو یہ نہیں بتانا چاہیے۔ گھریلو خرس چیخ کر بولا۔ گھر واپس جائیے ہیری پوٹر، گھر واپس جائیے۔ نہیں، میں نہیں جا رہا ہوں، ہیری تیش بھرے لہجے میں بولا۔ میری بہت اچھی دوست مغل ہے، اگر تہخانہ سچ مچ کھل چکا ہے تو جو لوگ سب سے پہلے شکار ہوں گے
ان میں وہ بھی شامل ہوگی۔ ہیری پوٹر اپنے مغل دوستوں کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں، ڈابی نے کراہتے ہوئے مغموم اور شکستہ دلی سے کہا۔ اتنی عظمت، اتنی بہادری، لیکن اسے خود کو بچانا چاہیے، ہر حال میں بچانا چاہیے سر۔ ہیری پوٹر کو یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ ڈابی اچانک ٹھٹک گیا، اس کے چمکاڈر جیسے کان کانپنے لگے تھے۔ ہیری نے بھی آواز سن لی تھی۔ باہر راہداری میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی جو وارڈ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ڈابی کو جانا چاہیے، گھریلو خرس نے گہری سانس لے کر کہا۔ اس نے ایک چٹکی بجائی اور وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ہیری کے ہاتھ میں اب ڈابی کی کلائی کے بجائے صرف ہوا رہ گئی تھی۔ وہ تیزی سے لڑکتا ہوا بستر پر کروٹ کے بل لیٹ گیا۔ اس کی آنکھیں بائیں طرف موجود ہسپتال کے دوسرے دروازے پر جمی ہوئی تھیں، جہاں بہت تھوڑی روشنی موجود تھی۔ قدموں کی چاپ اسی دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے دروازے پر ہیڈ ماسٹر ڈمبلڈور کا چہرہ دکھائی دیا، جو وارڈ میں داخل ہو رہا تھا۔ انہوں نے ایک لمبا اونی ڈریسنگ گاؤن پہن رکھا تھا اور سر پر نائٹ کیپ بندھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کسی چیز کا ایک سرا تھامے ہوئے تھے جو کسی پتلے کی مانند ان کے ہاتھوں میں دکھائی دے رہی تھی۔ اگلی ساعت میں دروازے پر پروفیسر میگونگل نمودار ہوئی اور اس پتلے کے دوسرے کونے کو پکڑی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں اس پتلے کو لے کر وارڈ کے ایک بستر کی طرف بڑھ گئیں۔ انہوں نے اسے بستر پر ڈال دیا۔ ہیری پتلے کی قامت سے سمجھ گیا کہ وہ یقیناً کوئی چھوٹا سا طالب علم ہوگا۔ پروفیسر میگونگل بستر کے پائنتی کی طرف کھڑی تھیں۔ میڈم پومفرے کو بلواؤ، ڈمبلڈور کی گھمبیر آواز وارڈ میں گونجی۔ پروفیسر میگونگل یہ سن کر الٹے قدموں گھومی اور تیزی سے میڈم پومفرے کے کمرے کی طرف چل پڑیں۔ وہ نہایت تیز رفتاری سے ہیری کے بستر کے قریب سے گزر گئیں۔ ہیری دبک کر لیٹا رہا۔ وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ گہری نیند سویا ہوا ہو۔ کچھ دیر بعد وارڈ کی ایک طرف سے حیرت و پریشانی سے ملی جلی آوازیں سنائی دیں۔ ہیری کو پروفیسر میگونگل کا چہرہ دوبارہ نظر آیا۔ ان کے پیچھے پیچھے میڈم پومفرے بھاگتی ہوئی چلی آ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے وارڈ میں داخل ہوتے ہوئے اپنے نائٹ گاؤن پر جلدی سے کارڈیگن پہنا۔ ہیری کو خاموش وارڈ میں اکھڑی ہوئی سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کیا ہوا اسے؟ میڈم پومفرے نے ڈمبلڈور سے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ بستر پر پڑے ہوئے پتلے پر جھک کر اس کا معائنہ کرنے لگیں۔ ایک اور حملہ ہوا ہے، ڈمبلڈور نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ منروا کو یہ سیڑھیوں پر پڑا ہوا ملا تھا۔ ڈمبلڈور کے لہجے میں گہری پریشانی چھپی ہوئی تھی۔ اس کے پاس ہی انگور کا ایک گچھا بھی ملا۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چھپ کر یہاں پوٹر سے ملنے کے لیے آ رہا تھا، پروفیسر میگونگل نے مزید بتایا۔ ہیری کے پیٹ میں ایکائک مروڑ سا اٹھنے لگا اور اسے اپنی آنکھوں کے گرد اندھیرا سا بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے خود کو بہت دھیمے سے سنبھالا اور بڑی احتیاط کے ساتھ اس نے اپنا سر دھیرے دھیرے اوپر اٹھایا۔ وہ تینوں بستر کے قریب کھڑے پریشانی کے عالم میں پتلے کو دیکھ رہے تھے۔ ہیری بستر پر پڑے ہوئے پتلے کو دیکھ کر یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے۔ چاند کی ایک ہلکی سی کرن پتلے کے گھورتے ہوئے ہراساں چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ کوئی پتلا نہیں بلکہ کولن کریوی تھا، گریفنڈور فریق کے سال اول کا ایک طالب علم۔ اس کی آنکھیں چڑھی ہوئی تھیں اور دونوں ہاتھ اس کے سامنے بندھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، جن میں اسے کولن کا کیمرہ پکڑا ہوا دکھائی دیا۔ کھانا کھایا ہوا ہے؟ میڈم پومفرے نے سوال کیا۔ ہاں، پروفیسر میگونگل نے جواب دیا۔ میں تو یہ تصور کر کے کانپ اٹھی ہوں، اگر ایلبس گرم چاکلیٹ کے لیے نیچی سیڑھیوں پر نہ اترتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ وہ تینوں کولن کو بے بسی کے عالم میں دیکھ رہے تھے۔ پھر ڈمبلڈور آگے کی طرف جھکے اور انہوں نے بمشکل کولن کے ہاتھوں کی کڑی گرفت سے کیمرہ چھڑایا۔ آپ کو یہ تو نہیں لگتا کہ لڑکا حملہ آور کی تصویر لینے میں کامیاب ہو گیا ہوگا؟ پروفیسر میگونگل نے تجسس بھرے لہجے میں دریافت کیا۔ ڈمبلڈور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کیمرے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر اسے عقبی طرف سے کھولا۔ اف، اوہ، میڈم پومفرے کے منہ سے لاشعوری انداز میں نکلا۔ کیمرہ کھلتے ہی اس میں سے سفید دھوئیں کا ایک سخیف مرغولا اٹھا اور وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ 3 بستروں کے فاصلے پر لیٹے ہوئے ہیری کو پلاسٹک جلنے کی تیز بو محسوس ہوئی۔ پگھل گئی، پوری فلم ہی پگھل گئی، میڈم پومفرے تعصب سے بولی۔ اس کا کیا مطلب ہے ایلبس؟ پروفیسر میگونگل نے حیرت سے پوچھا۔ اس کا مطلب ہے کہ خفیہ خانہ سچ مچ کھل چکا ہے، ڈمبلڈور نے کہا۔
یہ سن کر میڈم پومفرے نے دونوں ہاتھ اپنے کھلے ہوئے منہ پر رکھ لیے۔ ان کی آنکھوں میں گہرا ہراس دکھائی دیا۔ پروفیسر میکگونیگل ڈمبلڈور کو گہری نظروں سے دیکھنے لگیں۔ لیکن البس، کیا واقعی؟ مگر کیسے؟ سوال یہ نہیں ہے کہ یہ کیسے کھل گیا، ڈمبلڈور نے گہری سانس لے کر کہا۔ سوال یہ ہے کہ کس نے؟ اس کی آنکھیں ابھی تک کولن کریوی پر جمی ہوئی تھیں۔ ہیری پروفیسر میکگونیگل کا نیم تاریکی میں چھپے ہوئے چہرے کو جتنا دیکھ سکتا تھا اس سے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ انہیں بھی اس سے اتنا ہی سمجھ میں آیا تھا جتنا کہ اسے سمجھ میں آیا تھا۔